السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الاذان ومسلم باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ وغیرہم ولابن ماجہ باسناد مسلم حتی تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة بن رافع بن مالك عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام وللنسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ تعالی ثم یکبر اللہ تعالی ویحمدہ ویثنی علیہ وفیہا فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ولی داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ولابن حبان ثم بما شئت۔ یہ باب ہے نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، یعنی نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ سیدنا امامنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پاک کا جو حصہ تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع کرو اور پوری طرح اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا کر پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو اور پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اپنی ساری باقی نماز میں اسی طرح کرو، یعنی اطمینان سے ارکان نماز ادا کرو۔ ابن ماجہ نے مسلم کی سند سے رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت یہ الفاظ نقل کیے کہ پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ احمد
اور ابن حبان میں جناب رفاع بن رافع بن مالک کی روایت بھی اسی طرح ہے، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اپنی کمر، اپنی پشت کو سیدھا کرو یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ نسائی اور ابو داود کے اندر جناب رفاع بن رافع سے مروی ہے، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ وہ وضو کامل کرے، مکمل اور صحیح اسی طرح وضو کرے جس طرح اللہ رب رحمان نے اسے وضو کا حکم دیا، پھر تکبیر کہے یعنی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور اسی روایت میں یہ بھی مذکور ہے اگر تجھے قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہو تو اسے پڑھ، یعنی جو قرآن یاد ہے وہ قیام میں پڑھ، اگر قرآن پاک نہیں آتا بصورت دیگر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ ابو داود میں ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھ اور مزید جو اللہ چاہے، اور ابن حبان میں ہے پھر تم جو چاہو پڑھو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر جسے راوی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا، پیارے نبی حضرت محمد امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو نماز کے ارکان نماز پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ہر رکن کے اندر مکمل اطمینان کرنا ہے اور دو رکنوں کے بیچ کے وقفے میں بھی مکمل اطمینان و اعتدال کرنا واجب ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں نماز کے ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنے کا فرما رہے ہیں اور ہر دو رکنوں کے بیچ میں گیپ اچھی طرح اطمینان اور اعتدال کا حکم فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بتایا کہ وضو کرنا ہے نماز سے پہلے اچھی طرح، چنگی طرح وضو کرنا ہے، یہ نہیں کہ چٹی مارا وضو جب صحیح اور مکمل ہوگا تو وضو بنیاد ہے نماز کی۔ اگر وضو درست ہے تو عمارت نماز کی درست، اگر نماز کی بنیاد وضو درست نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی، عمارت بھی نہیں۔ بنیاد ہے تو عمارت ہوگی، بنیاد نہیں تو عمارت بھی نہیں۔ وضو اچھا ہے، صحیح ہے تو نماز ہے، اور اگر وضو نکارا اور بیکار ہے تو نماز نہیں ہے۔ پھر اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ جس طرح کہنے والوں نے خود ساختہ من گھڑت گھڑنتو فقہوں کے اندر لکھا کہ جناب اللہ اکبر کی بجائے اگر کوئی اللہ بزرگوں برتر است کہہ دے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ فکبر، اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ اب اس کے بعد جتنا قرآن پاک یاد ہے وہ پڑھنا ہوگا، اور اس میں پھر وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد جتنا پڑھ سکتے ہو وہ پڑھنا ہے۔ جسے نہ فاتحہ آتی ہے نہ کوئی اور آیت سورت آتی ہے تو ایسے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ حالت قیام میں پڑھتا رہے۔ اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں رکوع کرنا ہے اور اچھی طرح رکوع کرنا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آگے مزید دعائیں، یہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں اور رکوع کے بعد اچھی طرح اطمینان سے کھڑے رہنا ہے۔ کتنا اطمینان ہو؟ فرمایا اپنی کمر کو سیدھا کرو، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ تو ایک رکن کو مکمل ادا کرنا، اگلے رکن میں جانے سے پہلے بیچ میں اچھی طرح اطمینان و اعتدال کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اچھی طرح، پھر اس کے بعد دو سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح اطمینان کرنا، اور یہاں پھر پیارے نبی نے دعا سکھائی،
وہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وحدنی وعافنی ورزقنی، دوسری دعا رب اغفر لی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری نماز کو یوں اطمینان اطمینان اعتدال کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب ہم میں سے اکثریت کی حالت، مثال کے طور پر 100 میں سے 85 نماز پڑھنے والوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وضو اچھی طرح نہیں ہوگا، اور نماز کا حال کیا ہوگا کہ کوے کی طرح یہ ٹھونگے مارے جا رہا ہے، نہ رکوع کے اندر اطمینان، نہ رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان، نہ جناب رکوع کے بعد جو ہے وہ اطمینان ہوگا، نہ 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں بتایا رکوع کرو اطمینان کرو، رکوع سے کھڑے ہو اطمینان و اعتدال کرو، سجدہ کرو اطمینان سے، پھر بیٹھ جاؤ اطمینان سے، پھر سجدہ کرو۔ لیکن ہماری نمازیں 100 میں سے 85 نمازیوں کی نماز کا حال کوے کے جیسا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان نکرت الغراب، فرماتے ہیں عبد الرحمن بن شبل، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ثلاث، پیارے نبی نے 3 چیزوں سے منع کیا، جن میں سے ایک ان نکرت الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا، وافتراش السبع، اور درندے کی طرح بازو بچھانے، کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع کیا، وَأَن يُطَوِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُطَوِّنُ الْبَعِيرُ، اونٹ کی طرح کسی ایک جگہ کو مل لینے سے منع کیا۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا ہے، سنن نسائی۔ تو آج 85% نمازیوں کا یہی حال، بدھڑا دھڑ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہے، بھلے وہ 17 رکعتیں ثابت نہ ہوں، اور بیچ میں قبول کتنی رکعتیں ہوں گی؟ یہ جو کوے کی جیسی نماز ہے، 1 رکعت بھی قبول ہونے والی نہیں ہے، زیادہ نہیں، صرف 1 رکعت بھی قبول ہونے والی نہیں ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو اس سے زیادہ خوفناک حالت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاتہ، ابن حبان ہے اور حدیث کا نمبر ہے 427۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چوروں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے فرمایا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، اے اللہ کے رسول، اے مسجد نبوی کے امام، چور نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا يتم رکوعها ولا سجودها، نماز کا چور وہ ہے جو نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں بخاری مسلم کی روایت میں کیا فرمایا؟ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اللہ معاف کرے یہاں کیا حال ہوتا ہے، یہاں بس بھاگم بھاگ میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں ارکان نماز کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہر رکن کے بیچ میں اطمینان و اعتدال کرنا ہے، ہر رکن کے بیچ میں اطمینان اور اعتدال کرنا ہے۔ اور جو جلدی جلدی رکوع کرے گا، جلدی جلدی سجدے کرے گا، جلدی جلدی نماز پڑھے گا، وہ کون ہے؟ وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والا ہے۔ اور افسوس افسوس افسوس، یہ کووں کی طرح ٹھونگے پڑھنے والے نمازی کون؟ یہ نماز کی چوری کرنے والے کون؟ یہ ہیں اہل دیوبند اور اہل بریلوی۔ دیوبندی اور بریلویوں کی نماز کا یہی حال ہے،
امام بھی بے حضور، مقتدی بھی بے حضور، کوئی پتہ نہیں ہے، بس سپیٹ و سبیٹ میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے یہ سعادت الحمدللہ اہل الحدیث کو عطا فرمائی کہ چاہے اہل حدیث وہ امامت کرنے والا ہو مسجد نبوی میں، نماز پڑھیے تو لطف آ جائے، اہل حدیث امامت کرنے والا ہو مسجد حرام بیت اللہ میں، نماز پڑھیے تو سینے میں ٹھنڈ پہ جائے، سینے کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اہل حدیث نماز پڑھانے والا ہو اور سبحان اللہ مرکز القادسیہ چبرجی ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھیے، نماز پڑھتے ہی سینے کے اندر ٹھنڈ آ جائے اور نماز پڑھ کر بندہ مومن کو یہ احساس ہو کہ واقعتاً میں نے اپنے رب رحمان سے گفتگو کی ہے۔ مسلم کی حدیث قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور بندے کے بیچ میں آد و آد تقسیم کر دی ہے۔ تو نماز بندے اور رب کے درمیان میں ملاقات ہے، بندے اور رب کے درمیان میں گفتگو ہے۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، بندہ زمین پہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک پروردگار عرش بری پہ کہتا ہے حمیدنی عبدی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ جو حرم میں حرمین میں پڑھی جائے، یہ وہ جو مرکز القادسیہ چبرجی میں، یہ وہ جو اہل الحدیث کی مساجد میں پڑھی جائے۔ اور بد نصیب وہ نمازی جو نماز حنفی پڑھیں یا نماز جعفری، نماز کے وقت کی بھی چوری، نماز کے رکوع کی بھی چوری، نماز کے سجدوں کی بھی چوری، اور کوے کی طرح جلدی دردی دوڑم دوڑ نماز پڑھی جا رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا یہ نماز ہے یا آرمی پریڈ ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں جتنا قرآن پاک یاد ہے وہ حالت قیام میں پڑھو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، ام القرآن سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ اب یہ کس نے پڑھنی ہے؟ صرف امام نے؟ اس حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ صرف امام پڑھے اور مقتدیو تم چپ رہو۔ آپ نے اس حدیث میں عام بات کی، جرنلی امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے۔ اور پھر جہری نمازوں میں پیارے نبی نے فاتحہ کے علاوہ مقتدی کو پڑھنے سے چپ رہنے کا حکم دیا۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ میں، ہم ظہر اثر میں امام کے پیچھے نماز با جماعت میں فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو امام بھی فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس حدیث میں آج کے سبق سے جو معلوم ہوا، اچھی طرح وضو کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کرنا ہے، حالت قیام میں قرآن پاک پڑھنا ہے، رکوع سجود اچھی طرح کرنا ہے، ہر رکن کے بیچ میں اطمینان و اعتدال کرنا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنی، نماز کی چوری نہیں کرنی۔ اللہ عرش والے سے یہ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کل، مالک کائنات ہمیں نماز نبوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق۔ بھائیوں بہنوں یاد رکھو، جو نماز کا چور ہوگا، جو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والی نماز پڑھے گا، امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری مسلم، ارجع فصلی فانک لم تصلی، ایک مرتبہ نہیں فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا۔ فرمایا میاں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جو نماز کی چوری کرے گا، جو نماز کوے کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھے گا، ایسے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور مسند شامین میں بسند ضعیف یہ روایت موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کرتا، وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ،
رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، یہ نماز پتہ ہے نمازی کو کیا کہتی ہے؟ قالت، نماز یہ بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں روشنی ہو، جس میں نور ہو، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔